نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الله على كل شيء قدير فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک جو بخاری شریف کے آغاز کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کی، جس میں پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے، اس کا میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور غار حرا میں تھے۔ جب وہاں سے گھر آئے
تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات پہ ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ لوگ جھٹلائیں گے تو یہ اتنی بھاری ذمہ داری کیسے ادا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پوری مخلوق خدا تک پہنچانا ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ بات نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ناکام اور نامراد نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے آپ اس کو کما حقہ ادا کریں گے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ام المومنین نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن اس چیز کو ذکر نہیں کیا کہ آپ اتنے عبادت گزار ہیں اس لیے آپ کامیاب ہوں گے، بلکہ خدمت خلق، معاملات انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ذکر کیا کہ آپ کے معاملات بڑے اعلیٰ ہیں، ہر اعتبار سے مکمل اور اکمل ہیں، اس لیے آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ام المومنین نے عرض کیا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، بے سہاروں کا سہارا ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کے آپ ہیں، مظلوموں کے مددگار ہیں، مخلوق خدا کے خیر خواہ ہیں۔ ان چیزوں پہ میں نے گزشتہ جمعہ میں تفصیلاً کلام کیا تھا۔ ایک سب سے جو اس میں اہم بات، سب سے پہلی بات ام المومنین نے فرمائی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قطع رحمی، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ لینا۔ اب یہ چیز معاملات میں، حقوق العباد میں بھی سب سے اہم ہے کہ ام المومنین نے بھی سب سے پہلے اسی چیز کو بیان کیا، اور یہ چیز جتنی اہم ہے اتنی حساس بھی ہے، یعنی جتنی امپارٹنٹ ہے اتنی سینسیٹیو بھی ہے۔ بڑا ہی اہم معاملہ ہے اور بڑا حساس ہے، بڑا امپارٹنٹ اور بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا اور قطع رحمی سے بچنا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے بچنا۔ چنانچہ اگر حضور کی سیرت کو، حضور کے ارشادات کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا اور تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تعلقات کو توڑنے کے لیے، اس کے لیے مقابلے میں قطع رحمی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو تعلقات کو قائم کرتے ہیں۔
الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، سبحان اللہ، کہ جو ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے والوں یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بناتے ہیں، اچھے بناتے ہیں۔ اور ان کی مذمت فرمائی کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں، اور فرمایا وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، خوف خدا، اور یہ ہر حال میں، صرف لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو آدمی نیک بنتا پھرے، اور جب علیحدگی میں، تنہائی میں، نجی محفل کے اندر اور کردار ہو، نہیں، فی السر والعلانیہ، ظاہر اور پوشیدہ، گھر میں، باہر، مجلس میں، محفل میں، تنہائی میں، ہر حال میں خوف خدا، یعنی ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ جو حالت مجمع عام میں ہے وہی نجی محفل میں اور تنہائی کے اندر بھی ہو۔ اور یہ چیز چونکہ مشکل ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یعنی انسان اس کی کوشش کرے کہ اس کی کیفیت ایک جیسی ہو، جو محفل میں ہے، مجمع عام میں ہے، وہی نجی محفل میں اور تنہائی کے اندر ہو۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن انہوں نے سوچا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، حضور کے ارشادات سنتے ہیں، تو اس وقت خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس وقت ایمانی طاقت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہاں سے اٹھتے ہیں، باہر آتے ہیں، دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں، گھر کے معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور کی محفل میں ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو منافقت ہے کہ ہم وہاں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے اور باہر اور ہوتی ہے، حالانکہ یہ دلی کیفیت ہے، لیکن ان کو چونکہ اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی اس لیے انہوں نے اس طرح سوچا۔ باہر آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ان کا نام صحابی کا حضرت حنظلہ تھا، تو انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ تو،
حنظلہ تو منافق ہو گئے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی کیا بات ہے، تم تو مسلمان ہو، سچے پکے مومن ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو تو جب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب باہر آتے ہیں کاروبار، دنیا کے معاملات، گھر کے معاملات میں، پھر وہ کیفیت دل کی نہیں رہتی جو وہاں ہوتی ہے، اور یہ تو منافقت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی کیفیت تو ہماری بھی یہی ہے کہ جو بات حضور کی محفل میں ہوتی ہے وہ گھر میں تو نہیں ہوتی ہے، تو چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بھی حضرت حنظلہ عرض کرتے ہیں کہ حضور نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، خوف خدا کا جو غلبہ ہوتا ہے اور نیکی تقوی پرہیزگاری کا جو غلبہ دل پہ ہوتا ہے وہ ہر وقت نہیں رہتا۔ جب باہر جاتے ہیں دنیاوی کاروبار، گھر کے معاملات، تو اس وقت وہ کیفیت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، اگر وہی تمہاری کیفیت ہر وقت رہے تو پھر تو فرشتے سڑکوں پہ آ کے، رستوں پہ آ کے تم سے سلام کریں، لیکن کبھی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ کیفیت، تو یعنی یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ جو معاملات، جو تمہاری کیفیت یا جو تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو وہ تمہارے دل کی کیفیت ہو، تمہاری نجی محفل اور تمہاری تنہائی میں بھی وہی کچھ ہونا چاہیے، نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرو اور دل میں کچھ اور ہو، نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں خشیت الہی، خوف الہی کا حکم دیا۔ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فرمایا کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں عدل و انصاف کی بات کروں، چاہے غضب میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں، یعنی ہر حالت میں عدل و انصاف، اس کے لیے کسی کی روح رعایت نہیں، یہ اپنی پارٹی کا، یہ اپنی جماعت کا ہے، اس کے لیے رعایت کر دی جائے اور کسی کے خلاف کر دیا جائے، نہیں، بات حق اور انصاف کی چاہے کوئی بھی ہو، ہر حالت میں حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی، جس کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، چاہے ایک طرف اپنا سب سے پیارا قریبی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف دشمن کیوں نہ ہو، لیکن حق انصاف کی بات کرتے تھے، چاہے اپنا اگر حق پہ نہیں ہے دوسرا حق پہ ہے تو اسی کو حق دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف نہیں کرو، بات کرو تو عدل و انصاف کی، حق انصاف کی کرو، چاہے اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو، جب جس کا حق ہے اس کے حق کی بات کرو، عدل و انصاف کی بات کرو۔ اور حضور نے فرمایا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر حالت میں قصد یعنی میانہ روی، درمیانہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے فقر کی حالت میں ہوں یا غنا، یہ میرے پاس کچھ نہ ہو، بہت تھوڑا مال ہو یا بہت زیادہ ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میانہ روی یعنی درمیانہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کہ یہ نہیں کہ جب مال و دولت کی کثرت ہے تو انسان اس کو یعنی پانی کی طرح فضول
بہانا شروع کر دے، نہیں، اس حالت میں بھی انسان کو قصد یعنی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا جب معاملہ ہے تو اس سے مراد یہی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو وہاں بھی انسان کو یعنی اس چیز کو بہرحال پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اپنی ذات کے معاملات میں میانہ روی بہرحال اس کو اختیار کیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ما آلا من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی، درمیانی رستہ اختیار کیا، نہ فضول خرچی اور نہ کنجوسی، درمیانی رستہ، تو فرمایا کہ وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درمیانی رستہ، قصد، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے فقر میں اور غنا میں۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا جو قریبی رشتہ دار مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے جوڑوں، جو دور بھاگتا ہے میں اس کو قریب کروں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اسے دوں جو مجھے محروم کرتا ہے۔ جو دیتا ہے اس کو تو بدلے میں دینا ہی ہے نا، جو نہیں دیتا ہے، جو محروم کرتا ہے اس کو دوں۔ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جس نے مجھ پہ ظلم و زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی سیرت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو جتنا زیادہ دشمن تھا نا، جس نے جتنے زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اس پہ اتنا ہی زیادہ کرم ہوا، اتنا ہی زیادہ اس پہ حضور کا کرم ہوا۔ آپ دیکھیے حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، اس سے پہلے وہ دشمن تھے اور دشمنی کی انہوں نے انتہا کر دی، کوئی موقع انہوں نے نہیں جانا دیا، ہر موقع پہ انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ غزوہ احد میں لشکر لے کے آئے، احزاب کے موقع پہ لشکر لے کے آئے، اور دیگر مواقع پہ جو بھی ان کو موقع ملا انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ جب فتح مکہ کے لیے حضور مکہ شریف پہنچے، اس وقت مکہ والوں میں طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، تو ابو سفیان وہ گھوم رہے تھے، لوگوں نے پکڑ لیا، حضرت عباس نے امان لے کے ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اب تو یقین آ گیا کہ میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے، عرض کیا کہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سفارش کی کہ مکہ والوں کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اب اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی دو قبیلوں کی تو جو قبیلہ مغلوب ہو جاتا تھا، جو شکست کھا جاتا تھا، اب فتح پانے والے کی مرضی ہوتی تھی، جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے چھوڑے، یعنی مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اور اگر حضور مکہ شریف میں یہ کرتے بھائی ٹھیک ہے جتنے بھی مرد ہیں لڑنے والے سب کو قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو، تو کوئی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ اس زمانے میں دستور ہی یہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آج جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب سے بڑا کر دشمن جو تھا اس پہ سب سے زیادہ کرم، یعنی اس کو یہ اعزاز بخشا حضرت ابو سفیان کو کہ آ جاؤ بھی ان کے گھر میں امان ملے گا، جو ان کے گھر میں آ جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے سوچا بھائی میرا گھر ہے، پورا شہر مکہ کیسے آ جائے گا؟ عرض کیا حضور میرے گھر میں تو سب نہیں آ سکتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو حرم شریف میں آ جائیں لڑائی نہ کریں ان کو بھی امان۔ حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں، عرض کیا حضور سارے لوگ تو حرم شریف میں بھی نہیں آ سکتے، اتنا بڑا شہر مکہ کا۔ فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سب کو معاف کر دیا، بلکہ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو،
کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو غلام اور لانڈی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ آج کسی سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ سامنے موجود تھے جن کی زندگیاں گزر گئی تھیں تکلیفیں پہنچاتے ہوئے، 13 سالہ مکی دور حضور کے اعلان نبوت کے بعد، اور 8 سال گزر گئے مدینہ شریف میں فتح مکہ تک، تو 21 برس جن کے اس طرح گزرے تھے کہ صبح شام ہر وقت انہوں نے جو بھی موقع ملا انہوں نے تکلیف ہی پہنچائی ہے، انہوں نے دکھ ہی پہنچایا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے بھئی آج لا تثریب علیکم الیوم، تثریب کہتے ہیں کسی سے گلہ شکوہ، جس کو پنجابی میں علامہ کہتے ہیں، کسی کی کسی زیادتی کو یاد کر کے آدمی کہے بھئی تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا۔ فرمایا نہیں، آج کسی کی زیادتی کو یاد کر کے اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، کسی سے گلہ شکوہ نہیں کیا جائے گا آج کے دن۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے صلہ رحمی کروں، جو مجھ سے تعلق توڑتا ہے، اور جو مجھے محروم کرتا ہے اسے دوں، اور جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، حضور نے فرمایا کہ میری خاموشی وہ فکر ہو کہ میں غور و فکر کوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اور اس کی صفات کے اندر۔ وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، بولوں تو میری زبان سے رب کا ذکر ہی ہو، بولوں تو ذکر، اور خاموشی ہو تو رب کی صفات اور اس کی شان کے بارے میں سوچنا۔ وَنَظْرِي عِبْرَةً، اور جس کو بھی دیکھوں عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ رب ذوالجلال کی شانوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبرت حاصل کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کے پاس آئے تو تھے مناظرہ کرنے کے لیے، مجادلہ کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے، لیکن حضور کے چہرہ انور کو دیکھا دل کی کایا پلٹ گئی، پکار اٹھے واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کا چہرہ انور دیکھا، کوئی تبلیغ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بحث نہیں کی، سب بحث بھول گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو بات سنی، اول ما سمعت من کلامی، اب حضور کی بارگاہ میں ظاہر بات ہے نمازوں کا ذکر ہوتا ہے، روزوں کا ذکر ہوتا ہے، حج کا ذکر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، فرائض کا، واجبات کا، مستحبات کا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں سب چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ اب ایک حکمت ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے سب سے پہلے کون سی بات سنی؟ فرماتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے ہیں ان قال ایھا الناس افشوا السلام، حضور نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، یعنی زیادہ زیادہ سلام، کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بہتر پیدا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور فرائض نماز پنجگانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ تو فرض ہے ہی، اس میں تو کسی قسم کا شبہ نہیں، اور فرمایا خاص طور پر اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان میں سب سے اہم تہجد کی نماز ہے۔ تو فرمایا رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اس وقت اٹھو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ 4 چیزیں بیان کی، سلام کو پھیلاؤ، سلام زیادہ زیادہ کثرت سے اور سلام میں پہل کرو،
لوگوں کو, ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑو, اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. فرمایا تدخلون الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی جو سب سے پہلا کلام حضور سے سنا, حضور نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرو. اب ہمارے ہاں عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو جیسے کوئی ہمارے ساتھ کرے گا ویسے ہی کریں گے, بلکہ عام طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, جیسے کرے گا اس سے بڑھ کے اس کے, تو تھوڑی زیادتی کرے گا اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ زیادتی کریں گے. لیکن ہمارے آقا کی سنت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافئ, وصل کا معنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, اور واصل رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا. فرمایا کہ جو عدلے میں بدلہ کرے, یعنی لوگ اس کے رشتہ دار اچھا سلوک کریں اور وہ بھی ان سے اچھا سلوک کرے, فرمایا یہ کوئی یعنی کمال نہیں ہے کہ جو اچھا سلوک کر رہے ہیں ان سے تو کرنا ہی ہے نا. لیکن فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا, فرمایا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا کمال یہ ہے کہ جب تمہارے رشتہ دار تم سے دور مانگیں, تم سے تعلقات توڑنے کی کوشش کریں, تم ان سے جوڑنے کی کوشش کرو. وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا, کہ جب اس کا یعنی تعلقات کو کوئی توڑے, کوئی دور بھاگے تو وہ اس کو قریب کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره, جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیع رزق دے اور اس کی عمر کے اندر بھی درازی ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیع رزق دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوائیاں بھی کھائیں, سارے کام کریں, لیکن حضور نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, جو چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو اور عمر بھی دراز ہو, عمر بھی لمبی ہو, اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنی چاہیے. یعنی رشتہ دار اگر دور بھاگتے ہیں تو ان کو قریب کرے, اور اگر وہ تعلقات توڑتے ہیں تو ان سے تعلقات جوڑے. ایک حدیث پاک میں فرمایا سل من قطعک, جو تجھ سے تعلقات توڑتا ہے تو اس سے جوڑ, واعف عمن ظلمک, اور جو تم سے ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک واقعہ صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو سفیان کا بیان کیا ہے, بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو بڑے بڑے مخالف جنہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا, ان پہ سب سے زیادہ حضور کا کرم اور فضل ہوا. بات بڑی مشکل ہے, بات آسان نہیں ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے محبوب کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے انسان مشقت اٹھائے گا, تکلیف اٹھائے گا. نفس تو چاہتا ہے بھائی نہیں, میں بھی ہوں, میں سب کچھ ہوں, میری چلنی چاہیے, میرے آگے پیچھے سب کو پھرنا چاہیے. لیکن فرمایا نہیں, نفس کی نہ مانو, اللہ رسول کی مانو. جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلو, تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلو گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. فرماتے ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی
जिन्ना दुखां विच दिल बर राजी उन्ना दुखां तू सुखवारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा जे राजी रहन प्यारे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में उम्मुल मोमिनीन ने जो चीज़ें बयान फरमाई हैं वो मामलात हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात, कि आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, गरीबों की मज़लूमों की ख़बरगिरी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ जो बयान की वो सिला रहमी, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुजूर की इस सीरत मुबारका के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।